السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویلڈ ٹروتھ اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ آپ سن چکے ہیں کہ انڈیا کا چندریان 2 مشن ناکام ہو چکا ہے اور ان کے منصوبہ کے مطابق درست طور پر عملی جامہ نہ پہن سکا۔ یہ چندریان مشن کا حصہ تھا جو کہ بذات خود میں ایک ایسی خواہش تھی جس کا حاصل ناممکن۔ لیکن یہ سوال کہ کیا یہ مشن اپنے سے پہلے ہوئے دیگر منصوبہ جات کی طرح فرضی اور جعلی تھا یا حقیقی؟ حقائق میں بیان کروں گا، فیصلہ آپ کریں گے۔ ISRO نے اپنے چندریان 2 مشن کے لیے انتہائی طاقتور راکٹ انجن کا استعمال کیا۔ اس کا وزن 1.5 ٹن جس کا 60% حصہ ایندھن پر مشتمل تھا۔ اس میں 5 مین انجن تھے اور 8 سٹیئرنگ انجن تھے۔ مین انجن 800 نیوٹن بائی پرپیلنٹ ہائپرکولک تھرسٹ انجن تھے اور انہیں ضرب کی شکل میں ترتیب دیا گیا تھا، جبکہ درمیان میں صرف ایک انجن تھا جس کا مقصد وکرما کو چاند کی سطح پر اتارنا تھا۔ اس پر نصب کیمرہ سے متعلق ISRO کا دعویٰ تھا کہ اس کے لینزز ان کیمرہ لینزز سے بھی بہتر ہیں جو اس وقت ناسا کے استعمال میں ہیں، جبکہ اس کے لینڈر جس کا نام وکرم تھا سے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ان لینڈرز سے بھی بہتر اور جدید ہے جن کو رشیا نے اپنے مون مشن میں استعمال کیا۔ چندریان مشن کے خلائی شٹل کو زمین کے مدار سے آہستہ آہستہ باہر نکال کر بالترتیب آہستہ آہستہ چاند کے مدار میں داخل کرنا تھا، اور جب یہ چاند کے مدار میں پہنچ جاتا تو وکرم لینڈر نے اپنے ساتھ لگے ہوئے اضافی بوجھ کو اتار پھینکنا تھا اور پھر خود چاند کے نارتھ پول پر اتر جانا تھا۔ چاند کی یہ وہ سطح تھی جہاں پر آج تک ان سائنسدانوں کے بقول کوئی نہیں اترا تھا۔ اس مشن کا اختتام وکرم لینڈر کے چاند کے جنوبی پول پر اترنے سے مکمل ہو جانا تھا، جہاں پر اس نے چاند پر پانی کی موجودگی کے بارے میں، چاند پر زندگی کے آثار کے بارے میں ISRO اسٹیشن کو بتانا تھا۔ اس مشن کے آغاز سے ہی YouTube پر لائیو ٹرانسمیشن شروع کی گئی، ٹویٹر اکاؤنٹ تیار کیا گیا۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے پروڈیوسر نے بجائے اس کے کہ مشن کے جاری رہنے کی تصاویر اور ویڈیوز کو لائیو کاسٹ کرتا، زمین پر موجود ISRO کے مرکزی بلڈنگ میں بیٹھے لوگوں کی شکلیں، ان کی شکلوں کے اتار چڑھاؤ اور ان کی حرکتیں دکھاتا رہا، اور اس عرصہ میں لوگوں کے بیک گراؤنڈ میں کہیں بھی چندریان 2 کے خلائی سفر کی تصاویر کو نہ دکھایا گیا۔ تقریباً ہر 10 منٹ میں سے 8 منٹ لوگ، جبکہ 2 منٹ کے لیے سکرینز پر بنے ہوئے ڈایاگرامز کو دکھایا جاتا رہا۔ ہمیں چاند کے قریب جاتے چندریان کی جو تصاویر ڈیموگرافی پر دکھائی گئیں وہ کم از کم چائنا سے تو بہتر ہی تھیں، لیکن ان کا دکھایا جانے والا ڈیٹا اور اس کی ترتیب انتہائی بھونڈی تھی، اور خاص کر وہ وقت جب دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ ہم چاند کی سطح سے چند 100 میٹر دور رہ گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ فلم انڈیا کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اسی لیے نریندر مودی کو بھی ISRO اسٹیشن پر بلایا گیا اور وہاں پر بیٹھ کر ہاتھوں کو وہ ہلاتے اور سکرینوں کی طرف اشارہ کرتے، سر کو دائیں بائیں ہلاتے اور ہر وہ کام کرتے جو وہ بطور وزیر اعظم اس موقع پر وکرم کی چاند پر اترنے میں آسانی کے لیے کر سکتے تھے اور منصوبہ کو کامیاب بنانے میں اپنا یوگدان دے سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ٹریجیکٹری نیچے کی طرف جانا شروع ہوئی۔ سکرین پر نظر آ رہا تھا کہ وکرم بڑی تیزی کے ساتھ چاند کی سطح کی طرف جا رہا ہے، جس کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ سکرین بتا رہی تھی کہ سپیڈ 1 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اور پھر کچھ منٹوں کے بعد بتایا گیا
کہ وکرم کی رفتار اپنی اوقات سے زیادہ تیز تھی اور چندا ماما کو چومنے کی جلدی میں چندا ماما سے جا ٹکرائے اور پھر مشن ناکام ہو گیا۔ اب ذرا ان کے مشن کے دوران جاری کردہ تصاویر کی طرف آتے ہیں۔ آپ جان لیں کہ چاند پر زندہ انسان 60 کی دہائی میں گیا اور پھر ناسا کے مطابق وہ سارا طریقہ اور سائنس ہی ختم ہو گئی کہ کوئی زندہ آدمی دوبارہ وہاں پر نہ جا سکا۔ یقین مانے میں انہی کی کہی ہوئی بات دہرا رہا ہوں۔ چاند کی سطح پر امریکہ اور روس کے کئی خلائی جہاز اترے، چائنا کا صرف ایک، اور انڈیا نے تو سیدھی سیدھی جپھی ڈال لی۔ چندریان 2 نے پہلی تصویر جو زمین کی ISRO اسٹیشن بھیجی وہ 3 اگست 2019 کو بھیجی تھی۔ اس نے 4 زمین کے گرد چکر لگائے اور 5ویں چکر میں کشش ثقل نامی چیز سے جان چھڑا کر چاند کے گرد گھومنے لگا اور پھر وہاں سے چاند کی سطح کی تصویریں بھیجنے لگا۔ چندریان 2 نے چاند کی سطح پر کئی کارٹرز کی تصاویر اتاری۔ امریکہ بہادر کے جھوٹ کو سلامی پیش کرتے ہوئے پہلی تصویر جو چاند کی چندریان 2 نے بھیجی، اس میں اپولو کارٹر بھی دکھایا گیا۔ چندریان کی طرف سے چاند کو دیکھنے کی تصاویر 22 اگست کو بھیجی گئی تھی۔ غور سے سنیں، زمین کی بھیجی گئی چندریان کی تصاویر جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں وہ در حقیقت اصل تصاویر نہ تھیں۔ جب ان تصاویر کی ریورس سرچ امیج گوگل پر کی گئی تو پتا چلا کہ ان میں سے اکثر تصاویر پڑھانے لکھانے کے لیے تیار کی گئی تھی یا پھر ناسا کے ویب سائٹ سے اٹھائی گئی سٹاک امیج تھی، یا پھر یہ کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے بھجوائی گئی خلا نوردوں کی تصاویر ہیں، جبکہ ان تصاویر میں نہ تو کوئی دیگر ستارہ سیارہ نظر آئے گا، بلکہ آپ غور کریں تو جان لیں گے کہ آپ کو اس پوری زمین کے گرد کوئی سیٹلائٹ بھی نظر نہیں آئے گی۔ جبکہ ISRO کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی بھی تصویر جاری نہ کی گئی، حالانکہ وہ حصہ جس نے چاند کی سطح پر جانا تھا اس میں 2 جدید ترین کیمرہ جات لگے ہوئے تھے، جن میں سے ایک آربیٹر ہائر ریزولوشن کیمرہ OHRC تھا، جبکہ دوسرا ٹیرین میپنگ کیمرہ تھا۔ ان کا بنیادی مقصد تو چاند کی سطح کی تصاویر ہی بھیجنا تھی اور اس کا نقشہ جات بنانا تھا، جبکہ OHRC نے وکرم کے اترتے وقت تصاویر کو زمین پر بھیجنا تھا تاکہ وکرم لینڈر کو پہاڑیوں اور گھڑوں میں اترنے سے بچایا جا سکے۔ ٹیرین کیمرہ نے 3D امیج میپنگ تیار کرنی تھی چاند کی سطح کی، لیکن 1 ہفتہ سے زیادہ گزرنے کے بعد بجائے اس کے کہ ہمیں ان سب تصاویر کو دکھایا جاتا جو اس سارے سفر کے دوران اتاری گئی تھیں، بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چاند کی سطح پر 1 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹکرانے والا وکرم لینڈر شاید دوبارہ زندہ ہو رہا ہے اور اس سے دوبارہ رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ روس کی اسپیس ایجنسی اور ناسا جو کہ امریکہ کی اسپیس ایجنسی ہے انڈیا کے اس جھوٹ میں شامل تھی، لیکن کیا چائنا کی حمایت انہیں نہ حاصل ہو سکی جو اس جھوٹ کو ابھی تک وہ سچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ 900 کروڑ روپے میں تیار ہونے والی چندریان 2 فلم اتنی آسانی سے فلاپ نہیں ہونے دی جائے گی۔ آپ دیکھتے جائیں، انہیں بہت جلد چاند کی سطح سے وکرم لینڈر پیغام بھجوائے گا، اے دھرتی ماں، چندا ماما کے پاس میں خوش ہوں اور چندا ماما آپ کو پرنام کرتے ہیں۔